جگ جگ حضور، سفید داڑھی والے بہرے نے کافی کی پیالی میز سے اٹھا کر پوچھا۔ افضل نے کہا لے آؤ۔ کلکتہ میں آتے ہی ٹرام میں اس نے کسی کو پہلی بار جگ جگ کہتے سنا تھا۔ وہ سمجھا کہ ڈم ڈم یا بج بج کی طرح کسی جگہ کا نام ہوگا۔ اب رات کے کھانے پر جب ہوٹل کے بہرے نے پوچھا سوپ حضور، تو افضل نے کہا لے آؤ۔ کٹلس حضور لے آؤ۔ سلطانہ پڈنگ حضور لے آؤ۔ جگ جگ حضور لے آؤ۔ افضل نے سوچا کوئی چینی مٹھائی ہوگی، پھر اسے خیال آیا کہ شاید شراب ہو۔ اس خیال سے اس کے رونگٹوں میں کپ کپی سی ہوئی، کیونکہ وہ ابھی شراب کو منہ لگانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش بھی نہ تھی، لیکن ہر چیز کے لیے اس نے زندگی میں خاص خاص منزلیں بنا رکھی تھی۔ مثلاً سگریٹ۔ کالج میں کئی بار سگریٹ پینا چاہتا تھا، لیکن اس آرزو کی تکمیل کو اس نے ایم اے پاس کرنے تک اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ اب وہ 4 مہینے سے سگریٹ بھی پیتا تھا اور جی بھر کر پیتا تھا۔ اس نے زندگی کی شاہراہ میں اگلی منزل کا نام قدسیہ کا بام یہی کوئی 2-4 ہاتھ دور تھا، کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو رواجاً اس کی ملکیت میں آنے والی تھی۔ انسان کی تعمیر میں کچھ پوشیدہ رگیں ایسی بھی ہیں جو آرزوئے ملکیت پر بے اختیار پھڑک اٹھتی ہیں۔ افضل کے پاس روپیہ تھا، اور جب بینک کی پاس بک پکار کر کہتی تھی کہ میاں افضل یہ سب روپیہ تمہارا ہے، محض تمہارا، تو اسے ایک خفیہ تسکین ہوتی تھی، اور وہ لمحہ بھر کے لیے جعلی دستخط بنانے والوں کو بھی بھول جاتا تھا۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں جب اس نے ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی بنوائی تو اس کی پیشانی پر بڑے بڑے حرفوں میں افضل کدہ لکھوایا گیا، اوپر انگریزی میں، نیچے اردو میں۔ جب کوئی راہگیر اچانک اس نام کو پڑھ کر گزر جاتا تو شاید افضل کی کوئی خاموش رگ مطمئن ہو جاتی تھی کہ شکر ہے گزرنے والے کو یہ دھوکہ نہیں لگا کہ شاید یہ خوبصورت مکان کریم بخش کا ہو یا طوطا رام کا۔ اب اگلے مہینے اس کی ملکیتی جائیداد میں قدسیہ کا لچکتا ہوا چھریرا جسم بھی شامل ہونے والا تھا۔ قدسیہ کو پا لینے کے بعد افضل کے ارض و سما میں ایک دھندلی سی افقی لکیر میں کھو جاتے تھے۔ کبھی وہ سوچتا کہ وہ انارکلی میں کپڑوں کی ایک بہت بڑی دکان کھول لے گا، کبھی اس کا تخیل قدسیہ کو لے کر تاج محل اور اجنتا آرٹ کی سیاحت کے لیے چل نکلتا تھا۔ بسا اوقات اس کے تصور میں ارغوانی لہروں والے چمچماتے ہوئے پیک گھوم جاتے تھے۔ اصل میں قدسیہ کے بعد افضل کی تمناؤں پر زنگ سا لگ جاتا تھا۔ اسے خود محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کی زندگی اس گرم گرم دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح رہ جائے گی جسے پانی میں ڈال کر چھن سے بجھا دیا گیا ہو۔ افضل آوارہ مزاج نہیں تھا، وہ آسودہ مزاج تھا۔ آسودگی ساحل کے کنارے بیٹھ کر لہریں گنتی ہے، آوارگی ان لہروں کی آغوش میں کود جاتی ہے۔ چنانچہ جب افضل کو مان یہ خیال آیا کہ شاید جگ جگ کسی شراب کا نام ہو تو وہ گھبرا سا گیا۔ ابھی وہ شراب پینا نہیں چاہتا تھا، اس کے لاہے عمل میں شراب کی منزل عورت کے بعد تھی۔ عورت کا وجود قدسیہ کا وجود تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی کائنات میں عورت کا روپ یا تو ماں کا روپ ہوتا ہے، یا بہن کا، یا بیوی کا، اور عورت کو ایک سترنگی پتنگ نہیں سمجھتا تھا جو انسان کی زندگی پر قوس و قزح کی طرح تنی ہوئی ہے۔ جب وہ قدسیہ کو پالے گا تو وہ سمجھے گا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ضروری حساب بے باک ہو گیا ہے، یعنی سارے جہان کی عورتوں میں اس کے حصے کا جو ٹکڑا تھا وہ اسے مل گیا۔ افضل نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی اسے حق ہو گیا تھا کہ ایک خاص عمر پہنچ کے وہ دنیا سے اپنے حصے کی عورت مانگ سکتا تھا۔ ہوٹل کا ڈائننگ روم کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ تیز تیز برقی کمکمے جگمگ جگمگ جل رہے تھے۔ افضل کے سامنے والی میز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اور ایک جوان عورت بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے۔
ایک بہرا بہانے بہانے جھک کر میز کے نیچے نظر دوڑاتا تھا۔ وہ ڈھیر عمر والے آدمی کے گھٹنے جوان عورت کے گھٹنوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ایک خاموش تال پر ناچ رہے تھے۔ بائیں طرف ایک بھڑکیلی سی لڑکی بناؤ سنگھار کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک میلے کپڑوں والا لڑکا تھا۔ اس کے سامنے چائے کی پیالیاں تھیں، لیکن وہ نہ تو چائے پیتے تھے نہ آپس میں بولتے تھے۔ دونوں کی نگاہیں ہال کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم رہی تھی۔ یکایک افضل کی نگاہیں لڑکی سے ملی۔ وہ جھینپ گئی۔ افضل نے پھر دیکھا، وہ مسکرا پڑی۔ اس کے سفید دانتوں کی لڑی سرخ ہونٹوں کے درمیان موتیوں کی طرح جگمگا اٹھی۔ وہ دیر تک کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے۔ پھر وہ میلے کپڑوں والا لڑکا کسی بہانے اٹھ کر چلا گیا۔ لڑکی نے گول گول آنکھیں گھما کر خالی کرسی کو دیکھا۔ پھر اس نے چائے کی پیالی کو چمچے سے مدھم مدھم سر میں بجانا شروع کیا۔ اس جل ترنگ کی آواز افضل کو اپنی طرف بلانے لگی، لیکن اس نے تو گاؤں کی سنسان گلیوں میں بھی کبھی کسی اکیلی لڑکی کو کھلے طور پر گھورا نہیں تھا۔ اب اس بھرے ہوئے حال میں وہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے جا بیٹھتا؟ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب ہونے لگا، جس میں غصہ تھا، مایوسی تھی، عزم تھا، شرم تھی، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہی اصول عورت کا ہے۔ افضل اپنے عجیب سے اضطراب میں الجھا رہا۔ اتنے میں حال کے دوسرے کونے سے ایک لڑکھڑاتا ہوا آدمی آیا اور دھم سے لڑکی کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیرے نے جلدی سے آ کر کھانے کا آرڈر لیا۔ ان دونوں کے گھٹنے میز کے نیچے مل گئے۔ ان کے پاؤں کسی خاموش تال پر ناچنے لگے اور افضل کو بیٹھے بٹھائے یوں محسوس ہوا کہ اس لڑکھڑاتے ہوئے شرابی نے چانٹا مار کر اس کے منہ کا سگریٹ چھین لیا ہے۔ اتنے میں سفید داڑھی والا بیرا دروازے میں نمودار ہوا۔ افضل کو احساس شکست نے اداس کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کم ہمتی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر جگ کوئی تیز اور تند شراب بھی ہوتی تو اس وقت افضل ضرور 2 گھونٹ بھی پی لیتا۔ لیکن جب اچانک سفید داڑھی والے بیرے نے اس کے سامنے شراب کی جگہ ایک چھلکتی ہوئی عورت کو لا بٹھایا، تو اس کے قدم لڑکھڑائے، جیسے چاند کے لیے ضد کرنے والے بچے کے ہاتھ میں سورج کا دہکتا ہوا الاؤ رکھ دیا جائے۔ اس نے بیٹھتے ہی میز کے نیچے اپنے گھٹنے افضل کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ عورت مسکرانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بہن نہیں ہوں، مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ بوائے، میرا بل لاؤ، افضل زور سے چیخ کر کہا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بدتمیزی پر ناک چڑھائے۔ وہ عورت غصے سے کانپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے موٹے موٹے نتنے پھول گئے اور اس نے سفید داڑھی والے بیرے کو قہر آلود نظر سے دیکھ کر کہا، تھو غفور چاچا، سفید بال ہو گئے تیرے، پر آدمی کی پرکھ نہ آئی اب تک۔ اور پھر وہ تیرتی ہوئی مرغابی کی طرح میزوں کے گرد منڈلانے لگی۔ ایک موٹا سا آدمی وسکی کا گلاس سامنے رکھے اونگھ رہا تھا۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، جگ جگ۔ عورت نے مسکرا کر کہا اور پھر دونوں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک 9-10 برس کا گوٹ مٹول سا چھوکرا اس کی طرف لپکا۔ گوری بی بی جناب، چھوکرے نے افضل کی انگلی پکڑ کر پوچھا۔ افضل نے اسے جھڑک دیا۔ کالی بی بی جناب، چھوکرے نے دوسری پیشکش کی۔ افضل نے پھر اسے ڈانٹ دیا۔ جگ جگ جناب، چھوکرے نے اصرار کہا۔ افضل نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا۔ افضل میں اخلاقی جرات کے ساتھ ساتھ ظرافت کا مادہ بھی ان کا تھا، ورنہ وہ اس گول مٹول چھوکرے کو دھکیل کر پرے نہ ہٹاتا۔ وہ ننھا سا لڑکا راہگیروں پر لپک لپک کر
ان کے معیار کا سودا کیا کرتا تھا۔ اس کے بیوپار میں کئی قسم کی جنس تھی۔ کالی بی بی اور گوری بی بی کے رنگت میں امتیاز تھا، نسل میں فرق تھا، بازار الگ الگ تھے، قیمت جدا جدا تھی، لیکن جگ جگ ایک بین الاقوامی چیز تھی۔ وہ بنی نوع انسان کی مشترکہ جائیداد ہے۔ اس میں کالے، گورے، پیلے، بھورے کی تمیز نہیں، وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے لیے ہے، ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح، جس کی ایک پھانک کاٹ کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو۔ افضل جس طرف جاتا تھا اس کے سامنے جگ جگ آ جاتی تھی۔ کلکتے کی ساری شاہراہیں ایک ہی منزل پر مل رہی تھیں۔ ٹیکسیوں میں جگ جگ تھی، رکشاؤں میں جگ جگ تھی، گھوڑا گاڑیوں میں جگ جگ تھی۔ وہ سرسراتی ہوئی خوبصورت ساڑیوں میں تھی، اس نے رنگ برنگے فراک پہنے ہوئے تھے۔ وہ عظیم الشان کمروں میں تھی، وہ خوشنما پردوں کے پیچھے تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی تھی، جو کچھ بھی تھی، ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح تھی، جس کی ایک پھانک تراش کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو۔ وہ ایک لدی ہوئی ٹرام میں پھنس کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک نازک سی لڑکی تھی، جس کے تراشے ہوئے بال پھولوں کی طرح مہک رہے تھے۔ جب ٹرام رکتی تو ہر ہچکولے کے ساتھ لڑکی کا سارا بوجھ افضل کے کندھوں پر آ گرتا تھا، اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے عطروں میں بسا ہوا ریشم کا تھان اس پر ڈال دیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا تھا کہ ٹرام قدم قدم پر رکے، اسے گام گام پر ٹھوکریں لگیں، اور پھر وہ کسی دوسرے ٹرام سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے، جیسے تارے ٹوٹتے ہیں۔ لیکن دعا منوانے کے لیے بھی ہمت درکار ہے۔ ٹرام گڑ گڑاتی بھاگی جا رہی تھی۔ ایک تند خو نوجوان کھسکتا ہوا آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا۔ اب افضل کو شاید پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ ہچکولے لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹرام کو جگہ جگہ رکنا پڑے۔ نان سینس، لڑکی نے غصے سے نوجوان کو ڈانٹا۔ جگ جگ، نوجوان کے اس کندھے پر تھوڑی رگڑ کر کہا۔ جگ جگ، وہ مسکرا پڑی۔ عین اس وقت افضل کو سفید داڑھی والا بیرا یاد آ گیا، پھر وہ بھڑکیلی لڑکی جو چائے کی پیالی پر چمچ مار کے جل ترنگ بجا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اسے قدسیہ یاد آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک زبردست گالی دی۔ وہ کلکتے میں شادی کا سامان خریدنے آیا تھا، اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ ہر راہ چلتی عورت کے قدموں میں پامال ہو جائے۔ اس نے جیب سے چیزوں کی فہرست نکالی اور ایک بہت بڑی 2 منزلہ دکان میں چلا گیا۔ یہ دکان کلکتہ کی بڑی دکانوں میں سے تھی۔ اس میں مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ سیکشن تھے۔ ہر سیکشن میں گاہکوں کی مدد کے لیے آدمی یا عورتیں مامور تھیں۔ اسٹیشنری والے حصے میں ایک خریدار کاؤنٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت جس کے چہرے پر جھریوں کی پہلی لہر اٹھنے والی تھی، بڑی مستعدی سے چیزیں نکال کر لا رہی تھی، رائٹنگ پیڈ، لفافے، سیاہی۔ پھر خریدار نے ادھر ادھر دیکھ کر زیر لب کہا، جگ جگ۔ عورت کے سنجیدہ چہرے میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مسکرا پڑی۔ ایک خوبصورت نوجوان جوڑا سنگھار کی الماریوں کے پاس گھوم رہا تھا۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی بےتاب آنکھیں ایک دوسرے کو اپنی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو رہی تھیں۔ 3 بے باک چھوکرے سگریٹ پیتے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے بنی ہوئی دلہن کو گھور کے دیکھا، پھر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سگریٹ کا دھواں زور زور سے موم کی ان رنگین مجسموں پر چھوڑنے لگے، جو نمائشی ساڑیاں، گاؤن اور فراک پہنے کھڑے تھے۔ ان مجسموں کے اعضاء اقلیدس کی شکلوں کی طرح متناسب تھے۔ ان کے انداز میں دنیا بھر کی رعنائیوں کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ اگر کوئی آرٹسٹ ان کے بدن میں تھوڑا سا لوچ، تھوڑی سی حرارت ڈال سکتا تو یقیناً گاؤنوں، فراکوں اور سوڑیوں کے ساتھ وہ بھی مہنگے داموں بک جاتے۔
افضل ایک مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے سلمیٰ ستارے والی آسمانی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے رنگین رخساروں کو دیکھتا رہا، پھر ساڑی دیکھنے کے بہانے اس نے مجسمے کی ٹھوس کمر کو زور سے دبایا۔ اس کے دل میں ایک زبردست خواہش ابھری کہ وہ لپک کر اس موم کی مورت سے لپٹ جائے اور اس کے کانوں میں چیخ چیخ کر کہے، جگ 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 جگ۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ عقب سے ایک نوجوان چھوکری نے پوچھا۔ افضل اچک کر ایک طرف ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی فراق والے مجسمے میں یکایک جان پڑ گئی ہے۔ جی ہاں، مجھے کچھ ساڑیاں چاہیے، کچھ فراک، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ گھبراہٹ میں وہ اور کوئی بات نہ بنا سکا۔ وہ لڑکی اسے تکونے کمرے میں لے گئی اور الماریاں کھول کر قسم قسم کی ساڑیاں نکالنے لگی۔ افضل کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ وہ ساڑیوں کی جگہ فراک والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی نے شرارت سے منہ پھلا لیا اور پھر ایک ملائم سی ریشمی ساڑی کے نیچے ان کی انگلیاں اچانک مل گئیں۔ وقت کی رفتار لمحہ بھر کے لیے تھم گئی۔ افضل کے دل کی گہرائیوں سے جگ جگ کا لفظ ایک مستانہ ترنم کے ساتھ ابھرا، لیکن گلے تک آ کر اٹک گیا، جیسے ناچتی ہوئی رقاصہ کا پاؤں دھم سے ابالدان میں پھنس جائے۔ اس نے جلدی جلدی ساڑیوں کا پلندہ سنبھالا اور باہر نکل آیا۔ سڑک کے کنارے ایک خالی رکشہ والے پہیے سے لگا اونگھ رہا تھا۔ افضل اچک کر اس میں سوار ہو گیا۔ رکشے والا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور نیم خوابی کی حالت میں بولا، کہاں چلیں حضور؟ دھرم تلے؟ حرام زادہ، افضل کڑک کر بولا۔ دھرم تلے میں تیری ماں ہے سالے؟ رکشے والے نے ایک زور کی جمائی لی اور ایک سدھے ہوئے گھوڑے کی طرح رکشہ میں جت گیا۔ اب اس کی نیند بھی دور ہو گئی تھی۔ جگ جگ حضور؟ اس نے رکشہ کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سالے ہاں، افضل دوبارہ کڑکا۔ جگ جگ ماں نہیں ہے، جگ جگ بہن نہیں ہے، جگ جگ بیوی نہیں ہے، تو کیا جگ جگ سانپ ہے؟ وہ اپنے ڈرپوک ضمیر سے لڑتا جا رہا تھا۔